میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ راز میرے دل میں رہے گا، میں نے کہا، بلکہ میرے دل میں دفن ہو گیا ہے۔ میں تم کو صاف بتا دیتا ہوں کہ اس نقلی پیر کو گھر کے کس آدمی نے بھگایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے نوکر کیسے ہیں؟ نوکر اتنی جرت نہیں کر سکتے، تاج نے جواب دیا اور پوچھا، آپ کو کیا شک ہے؟ شک نہیں، میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ملزم کو فرار کروایا گیا ہے۔ عدالت کی بہن کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نقلی پیر کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لو کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں میں کتنے آدمیوں سے اور کتنی عورتوں سے نہ جانے کیا کیا پوچھوں گا۔ مجھ کو سب کچھ معلوم جب ہو جائے گا، پھر ملزم پکڑا جائے گا اور وہ سارا بھید میرے آگے رکھ دے گا۔ اس وقت تمہاری بتائی ہوئی کوئی بات جھوٹی نکلی تو تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ اب وقت ہے مجھ کو ہر بات بالکل صحیح بتا دو۔ مجھ کو ایک بات بتائیں، اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ یہ بتائیں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ نقلی پیر کو کس نے یہاں سے نکالا ہے تو کیا آپ اس کو گرفتار کر لیں گے؟ نہیں، میں نے کہا، وہ اس گھر سے بھاگا ہے۔ یہ نہ بھاگنے والے کا جرم ہے نہ اس کو بھگانے والے کا۔ یہ اس واسطے جرم نہیں کہ یہ گھر تھانے کی حوالات یا جیل خانہ نہیں۔ حوالات یا جیل خانے سے بھاگنا یا کسی کو بھاگنے میں مدد دینا جرم ہے۔ اگر بعد میں یعنی اس نقلی پیر کی گرفتاری کے بعد پتہ لگا کہ اس کو اس فلاں شخص نے یا عورت نے اپنے گھر سے بھگایا ہے تو میں اس مرد یا عورت کو اس شک میں ضرور گرفتار کروں گا کہ ملزم کے دھوکہ دہی اور نوسر بازی کے جرم میں یہ بھی شریک ہے۔ تمہاری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ بتانا چاہتی ہو لیکن ڈرتی ہو۔ تمہارے دل میں جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ مجھ کو اب بتا دو، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ میں اس وقت جوان تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ رنگ روغن اور جسم جسہ بھی اچھا تھا۔ تاج نے میری بات سن کر مجھ کو جن نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جو ذرا سی مسکراہٹ آئی اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری جوانی کو وہ میری کمزوری سمجھتی تھی۔ اس نے یہاں تک کیا کہ اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی مجبوری میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ تاج، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نقلی پیر اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں عزت دار آدمی ہوں اور عزت داروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا۔ تمہارے دل میں جو بات ہے وہ مجھ کو سنا دو۔ اس کو میں نے گھر سے نکالا تھا۔ تاج بہت ہی دبی ہوئی آواز میں بولی، کیوں؟ اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور میری عزت رکھ لیں۔ اس نے کہا، یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس مجرم کے ساتھ پوری رات رہی ہوں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس لالچ اور خواہش نے میری عزت لے لی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کا پول کھل گیا اور اس کو ایک گاؤں سے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مجھ کو یہ فکر لگ گیا کہ اس کی مار کٹائی ہو رہی ہے، پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے تو یہ کہہ دے گا کہ تم کہاں کے غیرت مند ہو، تمہاری فلاں عورت رات کو میرے پاس آیا کرتی تھی۔ مجھ کو اپنے خاوند کا ڈر تھا۔ تمہارے خاوند کی غیرت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب اس نے تم کو اس مجرم کے پاس بند کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی؟ میں نے کہا، لیکن جرم تو عورت کے منہ پر مل دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، اگر خاوند مجھ کو نہ کہتا تو میں شاید بچی رہتی۔ میں تمہارے خاوند جیسا مرد نہیں ہوں تاجی۔ میں نے کہا، میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں ساری عمر آپ کا احسان نہیں چکا سکوں گی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی عزت کو بچانے کے واسطے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس کو کوٹھڑی میں بند کر دیا تو میں آدھی رات کے وقت اٹھی۔ مجھ کو اس وقت تک نیند نہیں آئی تھی۔ میرا خاوند گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میری ساس اور بیوی دوسرے برآمدے میں سوئی ہوئی تھیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ میں اپنے واسطے بہت بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہوں۔ اگر میں پکڑی گئی تو خاوند مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میرے اوپر ایسا اثر تھا کہ میں چوروں کی طرح ننگے پاؤں پہلے ڈیوڑی میں گئی اور دروازے کی زنجیر کھول دی۔ پھر میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کے ساتھ کوٹھڑی تھی۔ کوٹھڑی کا باہر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ بڑے کمرے اور کوٹھڑی کے درمیان ایک دروازہ ہے اور ایک دوسرے کمرے کی طرف ہے۔ میں اندر گئی اور گپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتی کوٹھڑی کے دروازے تک پہنچی۔ اس کی بھی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زنجیر کھولی اور کوٹھڑی میں چلی گئی۔ وہ سویا نہیں تھا۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پاؤں کی آواز نہ نکالے اور نکل جائے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ زندہ رہا تو تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا۔
میں نے اس کو کہا کہ تم صرف یہ بدلہ دے دینا کہ کبھی پکڑے گئے تو مجھ کو بدنام نہ کرنا، تمہاری زبان سے یہ آواز نہ نکلے کہ میرا تمہارا تعلق رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نکل گیا۔ مجھ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ خوف سے میرے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ میں نے کوٹھڑی کا دوسرا دروازہ کھول دیا اور اس کمرے میں جا کر دریچے کا کواڑ بھی کھول دیا۔ میں کوٹھڑی میں آئی اور دوسرے کمرے میں جا کر کوٹھڑی کے دروازے کی زنجیر لگا دی، پھر باہر آ کر بڑے دروازے کے کمرے کی زنجیر لگا دی، پھر ڈیوڑی کا دروازہ بند کیا، اور جب میں اپنی چارپائی پر جا کر لیٹی تو مجھ کو سکون آیا، لیکن میرے آنسو نکل آئے۔ صبح سب سے پہلے میرے خامن نے کہا کہ وہ کافر نکل گیا ہے۔ میں دوڑی گئی اور کہا کہ وہ کدھر سے نکل سکتا تھا؟ پلنگوں اور چارپائیوں کے نیچے دیکھو، کہیں چھپ گیا ہوگا۔ ادھر سے کپتان صاحب آ گئے۔ جب انہوں نے دریچے کا کواڑ کھلا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے گیا ہے۔ دریچے والے کمرے اور کوٹھڑی کے درمیان والا دروازہ دیکھا تو اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ مجھ کو یہ فکر لگ گیا کہ پچھلے صحن میں جو نوکر رات کو سوتا تھا وہ کہے گا کہ اس صحن کے دروازے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور صبح اس نے خود کھولی تھی۔ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اسے بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں پھاند سکتا۔ خدا نے میرے خامند اور کپتان صاحب کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ادھر کا دروازہ صبح کھلا ہوا تھا یا بند تھا۔ میں خوش ہوئی کہ میرا راز اس شخص کے ساتھ ہی چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غم نہ کرتا جی، میں نے کہا۔ کیا آپ ایک کام نہیں کر سکتے؟ اس نے پوچھا، اور کام یہ بتایا۔ آپ اس کو گرفتار نہ کریں، اس کو اللہ ضرور سزا دے گا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو مجھ کو بدنام کر دے گا۔ وہ کس کس کو بدنام کرے گا تاجی؟ میں نے کہا، اس طرح کے مجرم اپنا جادو اسی گھر پر چلاتے ہیں جس گھر میں پیسہ ہو یا جس گھر میں خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ معلوم نہیں کتنے گھروں کو ناپاک کر گیا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ تم فکر نہ کرو، وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، میں تم کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ میرا یہ شک بالکل ٹھیک نکلا کہ اس کو بھگایا گیا ہے۔ میں نے تاجی سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں۔ مجھ کو یہ شک ہو رہا تھا کہ تاجی کو پہلے سے معلوم تھا کہ ملزم جعلی پیر ہے، اور تاجی اس کو جانتی تھی اور اس کے ساتھ عیش و عشرت کرنے کے واسطے اس ڈرامے میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اس شک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، بہت غور کیا۔ مجھ کو یہ شک صحیح نظر نہ آیا اور میں نے اس کو دماغ سے نکال دیا۔ میں نے اس گھر کے آدمیوں اور عورتوں کو بلایا جس گھر میں وہ اس گاؤں میں آتے ہی ٹھہرا تھا۔ اس گھر میں اس نے جو فراڈ کھیلے وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ میں اگر اس کی نوسر بازی کی کہانیاں سنانی شروع کر دوں تو یہ بات کہیں ختم ہی نہیں ہوگی، اور میں آپ کو جو ڈرامہ سنانا چاہتا ہوں وہ بہت دور چلا جائے گا۔ میں نے وہ دن اس گاؤں میں گزارا اور رات کو میں اپنے تھانے میں چلا گیا۔ دوسرے دن علاقے کے نمبرداروں اور چوکی داروں کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو پتا چلا کہ وہ 7-8 گاؤں میں پھر گیا ہے۔ ہر گاؤں میں وہ 2 اور بعض گاؤں میں 3 گھروں میں ٹھہرا۔ یہ سب گھر ان گھروں میں سے تھے جن کے بیٹے وغیرہ فوج میں بھرتی ہو کر کسی نہ کسی فرنٹ پر گئے ہوئے تھے۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس علاقے کے غنڈے بدماش اس کے ساتھ ہیں، لیکن مجھ کو کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل تفتیش تھی۔ میں نے علاقے کے رجسٹرڈ بدماشوں، جرائم پیشہ آدمیوں کو تھانے بلا کر ہر طرح سے پوچھ گچھ کی، لیکن ذرا سا بھی سراغ نہ ملا۔ اس دوران کوئی نہ کوئی نمبردار 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے آتا اور یہ آدمی ملزم کے فراڈ کی ایک اور کہانی سنا جاتا۔ نمبرداروں سے مجھ کو پتہ لگا کہ کئی آدمی ملزم کی نوسر بازی کا شکار ہوئے تھے، لیکن وہ شرمساری کی وجہ سے تھانے نہیں آتے تھے۔ میں نے نمبرداروں کو تنگ آ کر کہا کہ آئندہ وہ میرے پاس ایسے کسی شخص کو نہ لائیں جو صرف یہ بتانا چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ بھی ملزم نے دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی سراغ ملے تو مجھ کو بتاؤ۔ پولیس کے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے سے بھی بھید نکال لاتے ہیں۔ ایسے بھی مخبر ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور سگے بھائیوں کی بھی مخبری کر دیتے ہیں۔ میں جن دنوں کی واردات سنا رہا ہوں ان دنوں وارداتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کل ہوتی ہیں۔ ایک مہینے میں اتنی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کل ایک دن میں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے مخبری اور سراغ رسانی کا کام خوش اسلوبی سے ہو جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔
اور وہ کوتاہی کرنے والے تھانے دار کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس ملزم کا اور اس کے ساتھیوں کا کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہونے لگا کہ ملزم کسی اور علاقے کا تھا اور یہ بہت دور کا کوئی علاقہ ہوگا۔ میرے پاس ملزم کی صرف یہ نشانی تھی کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ملزم اپنا حلیہ بدل لے گا، لیکن وہ اپنی خراب آنکھ کو نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کیس کو عدم پتہ قرار دے کر ختم کر دوں گا۔ کیپٹن کی چھٹی ختم ہو گئی۔ روانگی سے ایک روز پہلے وہ تھانے میں آیا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ملزم کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اب آیا تو اس نے جواب طلبی کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ ملزم کا سراغ ابھی تک کیوں نہیں ملا۔ میں نے شرافت سے اس کو بتایا کہ ایسے ملزم کا سراغ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر تم تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ اس نے فوجی روب سے کہا۔ سراغ لگانا کیوں آسان نہیں ہوتا؟ اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ لوگ ان مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور خدا کو بھول کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو ان کے پاس بٹھا دیتے ہیں، پھر شرمساری سے پولیس سے اصل باتیں چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے بھائی کے گھر میں تفتیش کی ہے کہ اس مجرم کو گھر سے کس نے بھگایا ہے؟ اس نے اپنا روب قائم رکھنے کی کوشش کی، جو میں نے 1-2 اور کھری کھری سنا کر ناکام بنا دی۔ میں نے اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم سب لوگ اس جرم میں شریک ہو۔ ہندوؤں کی طرح جس کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس شاید کوئی غیبی طاقت ہے تو اس کا اپنا پیغمبر بنا لیتے ہو۔ اس کو تو میں نے ٹرخا دیا، لیکن میرا مسئلہ ابھی وہیں کا وہیں تھا۔ کیس کو عدم پتہ قرار دینے کے لیے بھی مجھ کو بڑی مضبوط زمین اور قابل اعتبار وجہ کی ضرورت تھی۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ کیس واقعی عدم پتہ ہے۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ تھانے میں صرف یہی ایک کیس نہیں تھا، اور بھی بہت سے کیس تھے۔ عدالتوں میں گواہیوں کے واسطے بھی جانا پڑتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تو اس کیس میں میری دلچسپی کم ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ جس طرح جرائم پیشہ لوگوں، خاص کر بڑے ڈاکوؤں اور رہزنوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح دیہاتی علاقوں میں پیروں نے اپنے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے علاقے کو ہر پیر ولایت کہتا ہے۔ کوئی پیر دوسرے پیر کی ولایت میں نہیں جاتا۔ میں حیران تھا کہ ایک جعلی پیر اس علاقے میں پھرتا رہا اور کسی پیر نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ ملزم جن گاؤں میں گیا تھا وہاں قریب کوئی بڑا پیر نہیں۔ کچھ دور ایک پیر ہے جس کے یہ لوگ مرید ہیں، البتہ چھوٹے چھوٹے شاہ موجود ہیں۔ 10-12 دن مزید گزر گئے تو میرے علاقے کے ایک گاؤں میں لڑائی ہو گئی۔ 2 آدمی زیادہ زخمی تھے اور 3-4 آدمیوں کو معمولی زخم آئے تھے، جن کو پولیس کی زبان میں خفیف زخم کہا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیاں آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے دونوں پارٹیاں تھانے میں آ گئیں۔ اکثر تھانے دار کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فریقوں کا راضی نامہ کروا دیا جائے۔ میں نے بھی راضی نامے کی کوشش کی، لیکن دونوں پارٹیاں غصے میں تھیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کے خلاف پرچہ کروانے کا نتیجہ کیا ہوگا، مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ میں نے نمبردار سے رپورٹ لی۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو ڈرانا ضروری ہے، پھر ان کا راضی نامہ کرا دیں۔ بات معمولی تھی، کوئی گھریلو جھگڑا تھا۔ میں نے زخمیوں کو ہسپتال، مرہم پٹی اور زخموں کی بابت ڈاکٹر کی رپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ وہ سب جب ہسپتال سے واپس آئے تو میں نے ان کو پھر سمجھایا اور ان سے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بڑھ چڑھ کر جھگڑے کی وجہ بیان کی۔ میں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اگر ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرنا ہی چاہتے ہو تو ان کی عورتوں کو برائے گواہی و تفتیش تھانے بلاؤں گا۔ ان کا جھگڑا گھریلو تھا۔ ایک جوان لڑکی کو سسرال والے اس واسطے تنگ کرتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی نے تنگ آ کر اپنے بھائی کو بتایا۔ بھائی نے اپنی بہن کے خاوند کو للکارا اور دونوں پارٹیوں میں کلہاڑیاں اور لاٹھیاں چل گئیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ راضی نامہ کر ہی لیں گے، لیکن اپنی ناک کی خاطر نہیں مان رہے۔ میں نے ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ تھانے میں بے عزتی بھی ہوتی ہے، ان لوگوں سے کہا کہ متعلقہ لڑکی، اس کی ماں اور اس کی ساس کو تھانے لے آؤ۔ میں ان کے بیان لے کر مقدمے درج کروں گا۔ یہ کیس میرے لیے کوئی کیس نہیں تھا۔ پنجاب کے اس علاقے میں ایسے کیس آتے ہی رہتے تھے۔ چائے پانی کے شوقین چھوٹے اور بڑے تھانے دار اس علاقے میں بہت خوش رہتے تھے۔ دونوں پارٹیاں بڑھ چڑھ کر بولی دیتی تھیں۔ خدمت خاطر الگ ہوتی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑا ہی بزدل تھا۔
اس قسم کے بزدل آدمی کو شریف آدمی کہا جاتا ہے۔ میں اس جھگڑے کو کیس کی شکل دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عورتوں کو بلانا رسمی سی کاروائی تھی، لیکن مجھ کو معلوم نہ تھا کہ یہ جھگڑا میرے واسطے باعث رحمت بن جائے گا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں گا۔ میں نے جن عورتوں کو طلب کیا تھا وہ شام کو آئیں، اور میں نے انہیں دانستہ انتظار میں بٹھائے رکھا۔ میرے دماغ میں ایسا خیال بالکل نہیں تھا کہ میں ان عورتوں کی بے عزتی کروں گا۔ میرا ارادہ اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رات کے شاید 8 بج رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس لڑکی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ لڑکی نہیں، جوان عورت تھی۔ یہ دونوں اونچی ذات کے خاندان تھے۔ اس عورت کا نام آپ پروین سمجھ لیں۔ اچھے قد کاٹ کی عورت تھی، بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اس میں کشش تھی۔ یہ کیا جھگڑا ہے پروین؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تمہاری ساس تم کو اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ مردوں نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا ہے؟ نہ جی، پروین نے جواب دیا، ساس مجھ کو اس طرح تنگ نہیں کرتی جس طرح ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ بلا وجہ بیر رکھ لیتی ہیں۔ میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں 17 سال کی تھی تو میری شادی کر دی گئی۔ 5 سال ہو گئے ہیں، بچہ کوئی نہیں ہوا۔ خاوند میں گڑبڑ ہے۔ نہ جی، اس نے کہا، یہ قسمت کی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ مجھ کو خاوند کے خلاف کوئی شکایت نہیں، میں اس سے ہر لحاظ سے مطمئن ہوں۔ یہ تو قسمت کا ہیر پھیر ہے۔ 1 سال سے میری ساس اور میری ماں پیروں فقیروں اور خانقاہوں پر ماری ماری پھر رہی ہیں۔ مجھ کو مزاروں اور مقبروں کی مٹی کھلاتی رہتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک شاہ رہتا ہے، اس کے مکان کے ارد گرد 3-4 اور مکان ہیں جن میں اس شاہ کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ پہلے ہم شاہ کو اس طرح جانتے تھے کہ وہ دوا دارو دیتا تھا، بچھو یا سانپ ڈس لے تو اس کا علاج کرتا تھا، سر درد کا دم کر لیتا تھا اور تعویذ بھی دیا کرتا تھا۔ 4-5 مہینوں سے اس کو شہرت مل گئی کہ اس کے قبضے میں جن آ گئے ہیں جو اس کا ہر کام کرتے ہیں۔ پھر یہ مشہور ہوا کہ اس کے تعویذوں اور دم درود سے 2 ایسی عورتوں کو بچے پیدا ہوئے ہیں جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس شاہ کو دیکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ شخص میرے دل کو کیوں برا لگتا تھا۔ اب کوئی 3 مہینے ہوئے میری ساس مجھ کو اس کے پاس لے گئی اور اس کو 1 روپیہ دے کر کہا کہ میری بہو کو اولاد نہیں ہوتی۔ شاہ نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا اور اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ اس کے منہ سے ایسی بدبو آئی کہ مجھ کو چکر آ گیا۔ اس روز اس نے اتنی سی حرکت کی اور ایک تعویذ دے کر کہا کہ پانی میں گھول کر اسے پلا دو۔ اس نے 3 روز بعد آنے کو کہا۔ میں نے گھر آ کر تعویذ پی لیا۔ 3 دنوں بعد میری ساس پھر مجھ کو اس کے پاس لے گئی۔ یہ شاہ جو پہلے مجھ کو برا لگتا تھا اب اچھا دکھائی دینے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اولاد کی سب سے زیادہ خواہش تو مجھ کو تھی۔ میرے دل میں امید پیدا ہو گئی کہ اس شاہ کے تعویذوں سے مجھ کو اللہ بچہ دے دے گا۔ اب اس کے پاس گئی تو اس نے پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور میری دونوں آنکھوں میں پھونکے ماری۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی پر سایہ ہے۔ اس نے 2 تعویذ دیے، ایک گلے میں باندھنے کے واسطے اور ایک پینے کے واسطے۔ اس لڑکی کی باتیں پختہ تھیں اور اتنی کم عمر میں اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا۔ یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے، اور نفسیات کے عالم بھی یہی کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں ناپاک خیالات نہ ہوں، نیت صاف ہو اور کردار پاک ہو تو خود اعتمادی اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ وصف اس لڑکی میں دیکھا۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور اس پر تھانے داری کا رعب نہ جمایا۔ اس وجہ سے وہ بے تکلفی سے بولتی رہی۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا۔ مجھ کو تھانے دار کی حیثیت سے اس کے اتنے لمبے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں ذاتی دلچسپی سے اس کا بیان سنتا رہا۔ میں آپ کو اتنی لمبی بات نہیں سناؤں گا، موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس کا خاوند اس کو کہتا رہتا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جاتی رہا کرے۔ وہ شاہ کو ضرورت سے زیادہ مانتا تھا۔ پہلے ساس پروین کو ساتھ لے کر شاہ کے پاس جاتی تھی، پھر شاہ کے کہنے پر پروین اکیلی جانے لگی۔ شاہ اس پر کوئی عمل کرتا تھا۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ شاہ خوش طبع آدمی تھا۔ پروین اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ ایک روز پروین نے شاہ کو کہا کہ اس کی مراد کب پوری ہوگی۔ ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاہ نے پروین کو جو جواب دیا وہ شاید آپ کو حیران کر دے۔ میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں پروین، شاہ نے اس کو کہا، تم میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہو، اس واسطے میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ دور دور تک تم کو کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو کسی عورت کو تعویذوں اور پھونکوں سے بچہ دے دے۔ ایسی خدائی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تمہارا خاوند ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے، تم کو وہ جسمانی خوشی اور اطمینان دے دیتا ہے،
لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے بچہ نہ پیدا کیا تو تمہاری ساس تم کو طلاق دلوا دے گی۔ بچہ نہ پیدا کرنے کا جرم عورت کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ مرد کبھی نہیں مانتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ تم کو اگر طلاق مل گئی تو تمہارے ساتھ کوئی آدمی شادی بھی نہیں کرے گا۔ اپنی عمر دیکھو، ابھی تو تم پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی۔ شاہ جی، پروین نے کہا، آپ مجھ کو ڈرا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اپنا پیر استاد مانا اور آپ بڑی ڈراؤنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ شاید کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں پروین، شاہ نے کہا، میں تم کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تم کو بچہ دوں گا جو میرا بچہ ہوگا اور تمہارا خاوند اس کو اپنا بچہ سمجھے گا۔ پروین نے مجھ کو بتایا کہ اس کو اس طرح لگا جیسے شاہ نے اس کے دل میں چاقو مار دیا ہو۔ اس کو شاہ پہلے کی طرح پھر برا لگنے لگا۔ اس نے شاہ کو کہا کہ وہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو کہا کہ جو عورت کہتی ہے کہ اس کو اس کے پیر نے بچہ دیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تعویذوں کا نہیں، پیر کا بچہ ہے۔ پروین کا دماغ روشنی میں آ گیا۔ اس نے شاہ کو ایک بار پھر کہا کہ وہ زہر کھا کر مر جائے گی، اپنا جسم کسی غیر مرد کے حوالے نہیں کرے گی۔ شاہ نے اس کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو شاہ اس کی ساس کو اور اس کے خاوند کو کہے گا کہ یہ لڑکی کسی غیبی پیر کی بددعائی ہوئی ہے اور اس کی گود کبھی ہری نہیں ہوگی، اور اس پر جو سایہ ہے وہ کچھ عرصے بعد پورے گھر کو تباہ کر دے گا۔ پروین کی غیرت جاگ پڑی، وہ گھر آ گئی۔ پھر اس نے شاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ساس اور خاوند شاہ کے پاس جاتے رہے۔ دونوں پروین کو جانے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ جس طرح عدالت کی بہن کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ پیر نے اس پر دست درازی کی ہے، اسی طرح پروین جب دیکھتی تھی کہ اس کی ساس اور خاوند شاہ کو کتنی زیادہ عقیدت سے چاہتے ہیں تو وہ انہیں شاہ کی اصلیت بتانے سے ڈرتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساس نے اس کو بہت برے طعنے دینے شروع کر دیے اور اس کو طلاق کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاوند نے بھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز پروین نے خاوند کو کہہ ہی دیا کہ شاہ بہت برا آدمی ہے۔ پروین نے یہ بھی بتایا کہ شاہ نے اس کو کیا کہا تھا۔ خاوند پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پروین کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ شاہ جی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بددعائی ہوئی ہے۔ خاوند نے پروین کو حکم دیا کہ آج ہی شاہ کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو۔ پروین کا دماغ پھر گیا۔ غصے سے وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی رات شاہ کے پاس جائے گی اور اس کو کہے گی کہ میری کوکھ سے بچہ پیدا کرو۔ اس نے خاوند کو کہا کہ وہ آج رات شاہ کے گھر جائے گی۔ خاوند نے اس کو کہا کہ رات کو کیوں جاؤ گی، دن کو جاؤ۔ پروین نے اس کو کہا کہ شاہ جی نے کہا تھا کہ مجھ پر جو عمل وغیرہ کرنا ہے وہ رات کو کیا جاتا ہے، دن کو اثر نہیں ہوتا۔ خاوند نے بڑی خوشی سے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شاہ کا گھر دور نہیں تھا۔ پروین نے مجھ کو سنایا۔ میں راستے میں روتی رہی۔ میں خاوند یا ساس کے ڈر سے یا طلاق کے خوف سے شاہ کی خواہش پوری کرنے نہیں جا رہی تھی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ لگ گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے خاوند کو اپنی عزت اور غیرت کی جگہ بچہ چاہیے تو میں اس کو بچہ دوں گی۔ اگر میں اپنے دل کی مرضی سے بدکاری کرنے جاتی تو کسی ایسے مرد کے پاس جاتی جو میری پسند کا ہوتا۔ میرا خاوند تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ شاہ بدکار اور کمینہ آدمی ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اگر بچہ نہیں ہوتا تو اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ جو مرد باپ نہ بن سکے اس کی مردوں میں عزت نہیں رہتی۔ شاہ کا گھر قریب آ گیا تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے منہ سے فریاد نکلی، تو نے میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے نیلے آسمان والے؟ تو دیکھ نہیں رہا تیرے گناہ گار بندے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے سوا میں اور کس کے آگے فریاد کر سکتی تھی؟ میں نے فریاد کی لیکن اللہ مجھ کو معاف کرے، میں تو گناہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے خدا کو دل اور زبان سے اتار دیا اور میں شاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر 2 مرتبہ ہاتھ مارا۔ دروازہ شاہ نے کھولا اور غصے سے بولا، کون ہے تو؟ اس وقت کیا لینے آیا ہے؟ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، شاہ جی میں آ گئی ہوں۔ اس نے کہا، مجھ کو معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر ڈیوڑی میں کر لیا اور ذرا اونچی آواز میں بولا، اپنا ہی بندہ ہے۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ ڈیوڑی میں ایک کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔
کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ شاہ نے مجھ کو ڈیوڑی میں روک کر کہا کہ آؤ، میں تم کو ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں تھوڑی دیر میرا انتظار کرنا۔ وہ ڈیوڑی کے باہر دروازے کی زنجیر چڑھانے لگا تو میں نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا ایک آدمی فرش پر بیٹھا تھا اور ایک بوڑھا نائی جو ہمارے گاؤں کا ہے اس آدمی کے بال کینچی سے کاٹ رہا تھا۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ آدمی نہیں عورت ہے۔ میں اس کو عورت اس وجہ سے سمجھی کہ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے۔ نائی سر کے قریب سے بال کاٹتا جا رہا تھا اور لٹیں گر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بال کٹوانے والے کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ شاہ مجھ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈیوڑی میں سے اندر ایک اور کمرے میں لے گیا۔ اس نے ماچس جلا کر لالٹین جلائی۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا۔ مجھ کو اس پر بٹھا کر شاہ نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر لگے گی اور میں بے خوف ہو کر بیٹھی رہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میرا دم اس طرح گھٹنے لگا جیسے مجھ کو اپنے خامن نے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ مجھ کو اس طرح بھی محسوس ہوا کہ یہ شاہ مجھ کو زبردستی گھر سے اٹھا لایا ہے، یا ایسے بھی لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی اور ہی اثر ہو گیا ہے اور میں اس کے آگے مجبور اور بے بس ہوں۔ میں نے ایک بار پھر خدا کو یاد کیا اور میں رو پڑی۔ میرے دماغ میں بڑی صاف روشنی آ گئی۔ مجھ کو خیال ہی نہیں کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ کسی چیز نے مجھ کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا۔ میں کمرے سے نکل آئی اور ڈیوڑی میں آ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں باہر والے دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہ مجھ کو دیکھ کر ڈیوڑی میں آ گیا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بڑے آرام سے کہا ابھی آتی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا اور میں باہر آ گئی۔ اس لڑکی کا دماغ تو خدا نے روشن کر دیا تھا، لیکن لڑکی نے میرے دماغ کو بھی روشن کر دیا۔ اس کے بیان سے میری توجہ ہٹ گئی۔ مجھ کو کچھ اور یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ڈیوڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا بال کٹوا رہا تھا اور اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور اس کی داڑھی بھی تھی۔ ایک بات بتاؤ پروین، میں نے اس سے پوچھا، تم جب ڈیوڑی سے نکل رہی تھی اور شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو تم کو وہ آدمی نظر نہیں آیا تھا جس کے بال نائی کاٹ رہا تھا؟ ہاں ہاں، پروین نے کہا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا؟ نائی اس کے بال کاٹ کر آپ کے بالوں جتنے کر چکا تھا اور اب نائی اس کی داڑھی مشین سے مونڈ رہا تھا۔ ایک طرف سے داڑھی صاف ہو چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے کپڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اتنی باریک نظر نہیں آئی؟ پروین نے جواب دیا اور پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کوئی خاص آدمی تھا؟ میں نے پروین سے پوچھا کہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے بتایا۔ میں نے حساب لگایا 1 مہینے سے 2-4 دن اوپر ہو گئے تھے۔ یہ وہی دن بنتے تھے جب جعلی پیر کیپٹن کے بھائی عدالت کے گھر سے بھاگا تھا۔ اس کے بعد پروین نے جو بیان دیا وہ میں نے پوری توجہ سے نہیں سنا۔ مجھ کو آج اتنا ہی یاد ہے کہ اس نے گھر جا کر اپنے خامند اور ساس کو بتایا تھا کہ وہ شاہ کے گھر سے ہوا ہی ہے اور اس نے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ پھر شاہ نے شاید اس کی شکایت کی تھی اور ساس اور خامند نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پروین نے آخر تنگ آ کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا کہ اس کی ساس اور اس کے خامند نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے۔ پروین نے بھائیوں کو یہ بھی بتایا کہ شاہ اس کو کیا کہتا ہے۔ بھائیوں نے بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اسی وقت اس کے خامند کے ساتھ جا کر بات کی اور اس کو بے غیرت تک کہہ ڈالا۔ بھائی اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے اور اس پر پروین کے بھائیوں اور اس کے خامند کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں طرفوں کے آدمی نکل آئے اور لڑائی بڑھ گئی۔ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو تو یہیں رہنے دیں، میں نے ان کا راضی نامہ کرا دیا تھا۔ جب پروین کا بیان پورا ہو گیا تو میں نے اس کے خامند کو، جو دوسروں کی نسبت زیادہ زخمی تھا، بلا کر شرمسار کیا اور اس کو کہا کہ میں اس کو اس شاہ کی اصلیت دکھا دوں گا۔ میں نے ان سب کو گاؤں چلے جانے کو اور دوسرے دن آنے کو کہا۔ وقت دیکھا، مجھ کو آج تک یاد ہے، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ جعلی پیر کے بال کندھوں سے نیچے تک لمبے اور سیاہ داڑھی بتائی گئی تھی اور گاؤں کا نائی ایک آدمی کے لمبے بال کاٹ رہا تھا، پھر اس نے مشین سے اس کی داڑھی مونڈ دی۔ دن وہی تھے جب وہ جعلی پیر بھاگا تھا۔ میں نے پروین سے اس نائی کا نام معلوم کر لیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میں شاہ کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ پرانی بات ہے، وہ آدمی نہیں مل سکے گا۔ اس کی یہ نشانی بھی تھی کہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی جو پروین نہیں دیکھ سکی تھی۔ پھر بھی میرے دل سے آواز آ رہی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے۔ اتنے لمبے بال اور داڑھی منڈوانا بے معنی نہیں ہوتا۔
شاہ کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچے تو گاؤں کے کتوں نے میرا استقبال کیا۔ نمبردار کو جگایا اور اسے نائی کا نام بتا کر کہا کہ اسے جگا لائے۔ لڑائی والی پارٹیاں ہمارے پیچھے پیچھے گاؤں میں پہنچیں۔ ایک بوڑھا نائی نمبردار کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ 1 مہینہ پہلے اس نے شاہ کے گھر رات کو ایک آدمی کے بال کاٹے اور داڑھی مونڈی تھی۔ نا حضور، اس نے کہا، میں نے تو کسی کے بال نہیں۔ میرے بڑے ہی زوردار تھپڑ نے اس کا جواب پورا نہ ہونے دیا۔ تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا، وہ ایک طرف جا پڑا۔ نمبردار نے مجھ کو خوش کرنے کے واسطے نائی کو بڑی زور زور سے ٹھڈ مارنے شروع کر دیے اور اس کو کہا، جھوٹ بولتا ہے،